إن هذا لهو الفضل المبين۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اب داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹا ان کا تذکرہ کیا ہے اور تسلی دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ انکار کرنے والے ڈٹائی کے ساتھ اور تکذیب کرنے والے انبیاء اور رسول کی اور مذاق کرنے والے یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ سلسلہ چلتا آیا ہے جب سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی رسول اور پیغام رساں اس دنیا میں بھیجے ہیں، تب سے یہ مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ اپنا مشن جاری رکھیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے حضرت اپنا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دیگر عزیر علیہ السلام سب کے ساتھ بہت دشمنیاں کی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا، اولو العزم پیغمبروں کا بھی تذکرہ کیا ہے، دیگر پیغمبروں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، اللہ رب العزت نے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ان کو وارث بنایا، ان کو تذکرہ کیا کہ ان کو یہ نبوت ملی، یہ حکمت ملی، اللہ رب العزت نے ان کا جانشین بنایا۔ چونکہ انبیاء کرام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کا ورثہ یہ دنیا کا مال و متاع نہیں ہوتا، انبیاء یہ علم و حکمت جو ہے یہ انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں، علم و حکمت کے وارث امت کے علماء ہیں اور دعات و مبلغین ہیں جو اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک منتقل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انبیاء کرام کے بعد ایک مقام ہے اور نمایاں مقام ہے، وجاہدوا اور انہوں نے انکار کیا بہا ان کا، بس استیقنت تھا جبکہ یقین کر لیا تھا ان معجزات کا۔ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے معجزات بھی دیکھے، پھر ان کا انکار کیا۔ پچھلی آیات میں ہم اپنا 9 معجزات کا تذکرہ بھی اور ساتھ 2 اللہ رب العزت نے وہ معجزات لاٹھی کا، عصا کا سانپ بن جانا، اژدہا بن جانا، اور اسی طرح اپنے گریبان میں اپنے بغل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ڈالنا، ہاتھ چمکتا ہوا روشن نظر آنا بغیر کسی عیب اور نقص کے، اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ واضح کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ انکار کیا۔ ان کے دلوں نے ظلم بوجہ ظلم و علو اور تکبر کے، یہ ظلم اور تکبر ان کو لے ڈوبا۔ یہ ظلم اور تکبر کی بنیاد پر ہی لوگ جو ہیں محققات کا انکار کرتے ہیں۔ منظور کئی وقت بس آپ دیکھیں کئی وقت کیسا کانا ہوا، بس آپ دیکھیں کہ کیسا ہوا عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا انجام۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوگا۔ یہ فرعون اور یہ حامان، یہ شداد، یہ ابو جہل، یہ امیہ بن خلف، یہ سارے کے سارے جو دیگر انبیاء کے بھی دشمن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بہت سارے دشمنوں کو اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ذلیل و خوار کر دیا۔ ابو لہب جیسے لعین پورے کے پورے خاندان کے اوپر اللہ رب العزت نے لعنتیں برسائی ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتَيْنَا ہم نے دیا تھا داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کو، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو علم، ایک خاص علم ہم نے ان کو دیا تھا۔ وقالا اور دونوں نے کہا، دونوں باپ بیٹا نے کہا، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اتنا بڑا منصب یہ نبوت والا مل جانا اور پھر اللہ کی تعریف کرنا، یہ اس میں سبق ہے کہ بندے کو کوئی ذمہ داری مل جائے، کوئی منصب مل جائے، بندہ اس کی کما حقوق ذمہ داری ادا کرنے کی، دیانتداری کے ساتھ نبھانے کی کوشش بھی کرے اور اللہ کا شکر بھی کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے فضیلت دی ہے۔ فضلنا، جس نے فضیلت دی، اللہ کی فضلنا، جس نے فضیلت دی ہمیں علی کثیر بہت زیادہ پر من عبادی اپنے بندوں میں سے المؤمنین مومن
اپنے مومن بندوں میں سے ہمیں یہ فضیلت، یہ تو دنیا کا منصب تو تھا نہیں، یہ دنیا کا کوئی عہدہ تھا ہی نہیں، مومنین پر اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے اپنے بندوں میں سے کہ اللہ نے ہمیں نبی مبعوث کیا ہے، چن لیا ہے، وارث اور وارث بنا سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد، حضرت داؤد کے وارث بنے حضرت سلیمان، وقال، اور اس نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، سکھائی گئی ہے ہمیں، منطق الطیر، بولی پرندوں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ مختلف صورتوں میں موجود ہے، سورہ نحل میں بھی ہے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں، وَأُوتِینَا، اور دی گئی ہمیں، من کل شیء، ہر چیز بھی، ہر ضرورت والی چیز اللہ رب العزت نے نعمت اور فراوانی سے ہمیں نوازا، ان ھذا، بلا شبہ یہ، لَہُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، البتہ یہی فضل ہے مبین، ظاہر، یہ اللہ کا فضل ہے جو ظاہر ہے، واضح ہے، وما علیہ۔